شعور کی بات ہوئی رمضیہ صاحبہ، اور کیونکہ ہم نفسیاتی تقاضوں پر بھی اگر بات کر لیں، انسان کو اتنی طاقت پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے، جہاں پر کمزور پیدا کیا اللہ رب العزت نے، پھر وہاں پر ساری چیزیں عطا کر کے اس کو طاقتور بھی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام انسان کے اندر رکھا ہے کہ جب ہم کسی برائی کے راستے پر جاتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں فوراً ملامت کرتا ہے اور ہم اس پر رک جاتے ہیں۔ پھر خدا نخواستہ کسی مجبوری کے تحت، ویسے تو کسی بھی مجبوری میں کوئی برائی کرنا ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، لیکن اگر ہو بھی جاتی تو انسان کے اندر وہ جو ملامت ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو اچھائی کا نفس ہے اور اس سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے، وہ اس کی ملامت اپنے اندر جو ہو رہی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر ابھی انسانیت موجود ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا انسانیت کے تقاضے، وہ موجود ہے۔ ذہن ہمیں اسی طرح سے نفسیاتی تقاضوں پر آ جائیں تو ذہن ہمیں فوراً، اگر ہمارا ہاتھ آگ کی طرف جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً آپ کے ہاتھ کو میسج دیتا ہے کہ نہیں، ہاتھ جل جائے گا، آپ نے ہٹانا ہے۔ ایک ہم نے نفسیات میں اکثر پڑھا نا، کیونکہ نفسیات کی طالب علم، اس لیے مجھے یہ پریکٹیکلی بھی مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ پھر آپ کسی بھی ایسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں، کوئی چیز ہے، تو آپ کا ذہن سیکنڈوں میں یہ میسج دے رہا ہوتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو برائی سے بھی ہم دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے یا اس پیراہن میں آپ ارشاد فرمائیں کہ کچھ اس حوالے سے انسان کی جو ساخت ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، اچھائی اور برائی دونوں کو رکھتے ہوئے۔ بالکل، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اندر نفس ڈالا۔ نفس آپ کا سب سے کڑا امتحان ہے۔ جس نے نفس پہ قابو پا لیا وہ نیک راہ ہو گیا، جس پہ نفس نے قابو پا لیا اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی، اس کی آخرت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ جو تم ابھی بات کر رہی تھی کہ ملامت کے، اگر ہم نفس کو دیکھیں تو دیکھو نفس کی 3 اقسامات آ جاتی ہیں، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اب نفس امارہ کا جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کرتے رہتے ہیں اور ضمیر ان کو دستک دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں غلط ہے، یہاں غلط ہے، لیکن وہ اپنے ضمیر کو سلا رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے۔ جیسے کوئی شخص پیسہ کما رہا ہے، وہ اس میں بہت جلد بازی، ابھی ہم جلد بازی کی بات کر رہے، اب اسے ضمیر کہہ رہے ٹھہر کے، آرام سے، اتنی جلدی نہیں، لیکن وہ اس کو اگنور کرتا جاتا ہے۔ تو ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کے دل پہ قفل لگا دیتے ہیں۔ جب قفل لگ جاتا ہے تو انسان کو برائی محسوس ہی نہیں ہوتی اور وہ نفس امارہ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے برائی میں لذت آنے لگتی ہے، اسے برائی میں اچھائی نظر آنے لگتی ہے۔ نفس لوامہ کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں انہیں ہر گناہ کے بعد ملامت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں میں توبہ کر لوں، تو ان کا وہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ آگ کی طرف بڑھے ہیں اور پیچھے آ گئے ہیں، پھر بڑھے، پھر پیچھے آ گئے۔ انسان اس کا بہت زیادہ شکار ہے، لیکن جو بھی نفس لوامہ کا شکار ہے تو وہ اچھائی کی نوید ان کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم معافی کا در کھلا ہوتا ہے، کہ وہ پیچھے ہٹ کے جب ملامت دل کرتے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور کیا پتہ ایک نقطہ زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ دنیا ہی پلٹ جاتی ہے کہ نہیں، اب نہیں پلٹنا گناہ کی طرف، اور قلب مطمئنہ تو جسے حاصل ہو جائے اس کی تو زندگی بھی بن گئی اور اس کی تو آخرت بھی بن گئی۔ تم دیکھو کہ مطمئن قلب والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے اوپر احسان کرو، کسی کی مدد کرو، کسی پہ احسان کرو، تو نہ اسے تکلیف دو اور نہ اس پہ احسان جتاؤ۔ اب یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی نیکی کی ہے تو بھول جائیں، آپ کے دل میں اطمینان ہی اطمینان ہوگا، کیونکہ آپ اس سے نیکی کے بدلے میں آپ کو چاہ نہیں رہے۔ اور اگر کہیں آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ میں اس کے لیے اتنا کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اس کو بھی میرے لیے کھڑا رہنا ہے، تو آپ اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں لے کے اپنے ساتھ چلنی ہے۔ ہم اللہ کی پسندیدہ ترین مخلوقات میں سے ہیں، بلکہ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ قرآن اور سنت جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی تعلیمات ہیں اس میں سے چیزیں اٹھائیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ زندگی فانی ہے، کوشش کریں کہ نیکیوں کو ضائع نہ کریں، اور جب ہم بولتے ہیں نا تو خدا را یہ بات میں سب کو کہتی ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں کہ ٹھہر کے بولیں، آرام سے بولیں، کہ آپ کی بات دوسرے کو سمجھ میں بھی آئے اور اس کے اوپر اثر بھی کرے۔ جلد بازی کا شکار نہ ہو، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کر کے اس کو فراموش کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے 24 گھنٹے استغفار کریں۔ دیکھو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ جگہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو سرکار علیہ السلام کی استغفار جو تھی وہ توبہ نہیں تھی، وہ شکرانہ تھا. ہاں ٹھیک ہے، ہماری استغفار توبہ ہے سبحان اللہ. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہیں تاکہ ہم پہ اس کا رحم کرم فضل اور عافیت نصیب ہوتی رہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جانے انجانے میں کس کا دل دکھا بیٹھے، کتنے گناہ کر بیٹھے، کہیں معافی مانگی یا نہیں مانگی، اور کون کون سے غلط کام ہم سے سرزد ہوئے ہیں. تو میں ہمیشہ پیغام بھی میرا یہی ہے کہ استغفار اور درود شریف سے اپنی زبانوں کو معطر کیجئے. جمعے کے دن خاص کر، مطلب جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو درود شریف ضرور پڑھا کریں. میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ جب بھی جمعہ آئے تو درود شریف کا ورد بہت زیادہ کر دیں، استغفار کے ساتھ ساتھ، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو جب آپ کی زبان سے استغفار اور درود شریف نکلے گا تو آپ کا دل خود بخود مطمئن ہونے لگے گا، آپ اپنے نفس پہ خود بخود قابو پانے لگیں گے، اور آپ یقیناً اس راستے کی طرف سلولی اور گریجولی آتے جائیں گے جو میرے رب کا پسندیدہ ترین راستہ ہے. اور بے شک ارمزا صاحبہ، درود پاک کی جہاں آپ نے بات کی، تو درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے جو ہمیشہ مقبول ہی مقبول ہے، بالکل. اور اس کا اجر و ثواب تو بے حساب ہے. آپ دونوں کی ہی آمد کا بے حد شکریہ.